دنیا بدل رہی ہے اور بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ فکرہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بدل رہی ہے، لیکن پہلے دنیا کو بدلنے کے لیے صدیاں درکار ہوتی تھیں۔ تو ایک صدی میں تقریباً تک تہذیب ایک ہی طرح کی رہتی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آتی تھی۔ لوگوں کا رہن سہن بھی صدیوں تک ایک ہی طرح کا چلتا تھا، اور لوگوں کا سوچنے کا انداز بھی، اور لوگوں کے ارد گرد زندگی کے مسائل اور وسائل بھی ایک پیٹرن کے ساتھ بہت ہی آہستگی کے ساتھ بتدریج تبدیل ہوتے تھے۔ لیکن اب دنیا میں تبدیلی کا عمل دنوں کے حساب سے ہو رہا ہے۔ ایک نیا سافٹ ویئر آ کر اگلے دن ایک نیا پیٹرن تشکیل کر دیتا ہے، اور دنیا میں یہ جو تبدیلی کا عمل ہے یہ اب کسی خاص علاقے کے لیے اور کسی خاص قوم کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو جدید ترقی یافتہ لوگ ہیں ان کے ہاں وسائل اور بہتر یعنی حالات جو ہے وہ مختلف ہوں گے، اور جو غیر ترقی یافتہ لوگ ہیں وہاں جو ہے وہ ذہنی سوچ کے بدلنے میں بہت دیر لگے گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر جس پیٹرن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ویسے حالات ایک ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو تبدیل کرنے کا جو محرک ہے وہ سب کے پاس کامن ہے۔ دیہات میں رہنے والا ایک شخص اور کسی بہت بڑے میٹروپولیٹن شہر کے اندر رہنے والا کوئی آدمی، ان دونوں کے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہے، جو جتنا جلدی سے اویلیبل ہے، اور جو کنیکٹیوٹی اویلیبل ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں ہونے والا کوئی بھی عمل بہت جلدی دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی سوچوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے سوشل میڈیا کا پھیلاؤ، یہ اس کی ایک سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو الگوریدم اٹیچ ہیں وہ انسانی نفسیات کو سمجھتے ہیں۔ انسان کیا دیکھنا چاہتا ہے، کس چیز سے ہز اٹھاتا ہے، کس چیز کی وجہ سے اس کو مزہ آتا ہے، کون سی چیز اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، یہ اس نفسیات کو بہت آسانی سے پکڑ لیتا ہے، اور پکڑ کے پھر اس نفسیات کو اس کو یعنی ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کے دماغ کے اندر خیالات کو، اس کی سوچ کو، زاویہ نگاہ کو اپنی مرضی سے یا ایک خاص نہج میں، جس کی پیچھے جو فیکٹر کار فرما ہے وہ منافع ہے، وہ پیسے کا زیادہ ہونا ہے، وہ زیادہ سیل کا ہونا ہے، زیادہ پروڈکشن کا زیادہ ہونا ہے، اس بنیاد پر یہ اجتماعی انسانی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور یہ جو سوچ میں اثر انداز ہونا ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی فلاسافیکل سوچ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ پیور کمرشل سوچ ہے، وہ پیور کیپٹلسٹ کمرشل سوچ ہے، جس کے مطابق پیسے کو اور سرمایے کو ایک جگہ پر یا تھوڑے لوگوں کے ہاتھوں میں مرکوز کرنا ہے، اور بلک میں پیسے کو اکٹھا کر رہا ہے۔ اور اس کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ آپ صرف ایک ذہانت سے استعمال کر کے کچھ کیے بغیر یا بہت تھوڑا سا کیے بغیر ان لوگوں کے مقابلے میں بلین ٹائمز پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں جو بیچارے صبح سے لے کر شام تک مشقت کر رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی فزیکل سکل کے ذریعے سے پیسے کما رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ایک پوری کی پوری دنیا انسان کے گرد نئی تخلیق ہو رہی ہے، اور یہ دنیا اس کے خیالات کے اندر تبدیل ہونے والی دنیا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر چیزوں کو ان کمرشل بنیادوں پر اس طریقے سے ڈیزائن ہو رہی ہیں، آٹومیٹک اس طرح سے ڈیزائن ہو رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ انسانوں کو انسانوں کی ضرورت کم سے کم پڑ رہی ہے، انسانوں کو انسانوں کی ضرورت نہ ہونے کے برابر ہے۔ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے ہم کچھ دوست ہم گئے تھے اٹلی میں، تو رات کو ہم یعنی ایک ٹرین کے ذریعے سے ہم وہاں چلے گئے وینس، وہاں ہم 2 دن رہے۔ رات کو جب ٹرین رکی تو اس وقت رات کے کوئی 12-1 بج رہے تھے، اور جب باہر نکلے تو پتہ لگا کہ بسوں کی اور پبلک ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ہے روم میں، اور ہمارا ہوٹل جو تھا وہ ہمیں اندازہ تھا کہ وہ کہاں ہے، تو ایک سڑک تھی ہے وہاں، ویا ونیٹو اس کا نام ہے، تو مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں ویا ونیٹو پر پہنچ گیا تو پھر وہاں سے میں ٹریس کر لوں گا اور ہوٹل تک ہم پہنچ جائیں گے۔ اور 2-3 دوست بھی ہمارے ساتھ تھے اور رات کا وقت تھا، تو ہم ایک طرف کو چلنا شروع ہو گئے کہیں سے ایک اندازے سے اشارہ پوچھ کے، تو سامنے سے ایک لڑکی آ رہی تھی جو غالباً کسی کالج کی اسٹوڈنٹ ہوگی، کچھ کتابیں اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیں۔
تو پتہ نہیں کہیں لائبریری سے آ رہی ہوگی یا کہیں سے آ رہی ہوگی. تو ہم نے اس کو روک کے کہا کہ آپ انگریزی بول لیتی ہیں؟ تو اس نے کہا میں انگریزی بول لیتی ہوں. تو ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں کسی طریقے سے یہاں ویو ونوٹو پر پہنچا دے، وہ جو سڑک ہے. تو اس نے بتانا شروع کیا کہ دائیں جائیں، پھر بائیں جائیں، آگے سیدھے جا کے یوں. اور پھر اچانک اس کو خیال آیا کہ شاید یہ وہاں نہ پہنچ سکیں. تو کہنے لگی کہ آئیے میں آپ کو چھوڑ آتی ہوں. اور وہ ہمارے ساتھ چلنا شروع ہو گئی، رستے میں باتیں کرنا شروع ہو گئی، اور لے جاتی ہوئی ہمیں اس سڑک تک پہنچا گئی. اور جب پہنچا کے واپس جانے لگی تو اسی راستے سے واپس جانے لگی. تو میں نے اسے روک کے پوچھا کہ کیا آپ کا راستہ یہ نہیں تھا جانے کا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے لگا کہ تم اجنبی ہو تم لوگ، تو تم بھٹک جاؤ گے، تو میں تمہیں چھوڑ کے واپس جا رہی ہوں. تو وہ جو 15 منٹ بیچاری چل کے آئی تھی، پھر 15 منٹ واپس چل کے گئی. یعنی وہ اتنا اس کے اندر ایک ہمدردی تھی اجنبی لوگوں کے لیے. ابھی لاسٹ ٹائم مجھے امریکہ میں اتفاق ہوا، جاتے ہوئے میں نے کسی سے ایک راستہ پوچھ لیا، تو اس نے مجھے گھور کے دیکھا اور کہا کانٹ یو فائنڈ اٹ آن یور GPS؟ کانٹ یو فائنڈ اٹ آن یور گوگل میپ؟ تو اس نے اس بات کو بہت ہی ایک معیوب سمجھا کہ میں اس سے راستہ پوچھ رہا ہوں، اور وہ صحیح تھا. تو اب انسانوں کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جب انسانوں کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اسی طرح کمرے میں جب اب بندہ گھر آتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اپنی بیوی سے بات کرے، اس کا دل چاہتا ہے اپنے بچوں سے بات کرے، دادا دادی سے بات کرے، اور میں کہ گھر کے معاملات میں بچوں کے ساتھ بات کرے. لیکن جب گھر کے سارے لوگوں کے لیے اس سے زیادہ حز پہنچانے والی ایک چیز میسر ہے، جس کے ذریعے پوری دنیا بلکہ کائنات، چاند، مریخ، پتہ نہیں کون کون سے ستاروں پر وہ گھوم سکتا ہے، ہر وقت وہ ایک محظوظ ہونے والی چیزوں کے اندر مصروف ہو سکتا ہے، تو اس کو اصل میں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ آ کے یہ پتہ کرے کہ آج ابا کا دن کیسا گزرا، امی کا دن کیا گزرا. اور اس کو دادی اماں کے ان گاؤں کے قصوں کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ جب وہ جو ہے وہ چھٹاپو کھیلا کرتی تھیں یا لکن میٹی کھیلا کرتی تھیں ان کی دادی اماں، تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے اس کو، اور نہ اس کے اندر اس کو کوئی انٹرسٹ ہے. اسی طریقے سے آپ کو خریداری کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر میں اپنا کھانا منگوا لیتے ہیں، ورنہ بازار میں جانا بھی تو ایک اہتمام تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد صاحب جب وہ پینشن لینے، ان کا ہم لوگ بہاولپور میں شفٹ ہو گئے تھے، لیکن ان کی پینشن ملتان میں آتی تھی نیشنل بینک میں. حالانکہ وہ یہاں شفٹ کرا سکتے تھے، لیکن وہ صرف اس لیے کہ وہ ملتان جائیں، وہاں سے پینشن لے کے آئیں، پھر جو وہ پیسے آئیں تو پرانے ان کے دکاندار دوست تھے، کیا نام تھا ان کا، جو اندر حسین گنج بازار میں تھے، اندرون بازار میں، تو وہ ان کے پاس جائیں، جا کے بیٹھیں اور ان کے ساتھ گپیں ماریں اور ان کے ساتھ وہ بیٹھیں. تو وہ یہ ایک پرپس تھا وہاں جانے کا. تو اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنی سبزی گھر میں منگوا سکتے ہیں. آپ کو اشتہاروں میں آتا ہے کہ 2 لاکھ کے قریب گروسری آئٹمز ہم کور کر لیں گے، اور آپ اپنے گھر سے ہی منگوا لیں. اور اس کے علاوہ آپ نے بکنگ گھر سے کروا لیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہیں وہ گھر میں کر لیں. تو اس طرح کرنے کی، اور مشین کے ذریعے سے کر لیں. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو چیزیں زندگی میں بہت آسانی پیدا کر رہی ہیں، لیکن اس آسانی کے لیے جو قیمت دینی پڑ رہی ہے، وہ جو جذباتی طور پر انسان مفلوج ہو رہا ہے، وہ جو اس کا کنیکشن لوگوں سے کٹ رہا ہے، وہ جو ضمنی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں زندگی میں خوبصورتی ان باتوں سے نہیں ہوتی جو میٹر آف فیکٹ حقیقی باتیں ہوتی ہیں. آپ مجھے پانی پلا دیجئے، یہ لیجئے پانی پی لیجئے، اس وقت کیا ٹائم ہوا ہے، 8 بجے ہیں. ان باتوں سے خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی. خوبصورتی ان ضمنی باتوں سے پیدا ہوتی ہے جو کہ عام زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو میں جب جا رہا تھا تو جاتے ہوئے اچانک میں نے دروازہ کھولا تو پیچھے ایک مجھے کاغذ ملا. میں نے کہا یار یہ تو وہ خط تھا جو میرے ایک دوست نے مجھے 2 سال پہلے بھیجا تھا. اب یہ دیکھنے میں کوئی اس کی مٹیریل ویلیو نہیں ہے، مگر یہ وہ چیز ہے جو زندگی میں تھوڑی سی خوبصورتی پیدا کرتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو زندگی کے اندر حسن پیدا کرتی ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کو انسان بناتی تھیں، جو انسان کے اندر جذبات کی بنیاد پر اس کے انسانیت کو مکمل کرتی تھیں، وہ اب اس نئی زندگی کے اندر ختم ہونی شروع ہو جائیں گی، اور ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور جب لوگ لوگوں سے کٹنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آج سے 10 سال شاید میں بہت دور کی بات بتا رہا ہوں، شاید 5 سال بعد ہمیں ایک ایسی نسل نظر آئے گی جو کہ صرف سیلف سینٹرڈ ہوگی. اور ایسے ابھی بھی آپ کو بے شمار لوگ مل جائیں گے جو کہ اپنے علاوہ کسی اور کے ساتھ متعلق ہی نہیں ہے، یا کسی ایک مشین کے ساتھ متعلق ہیں بس. تو مجھے بتائیے، اس بات کو سائنس نے ثابت کر دیا ہے.
ہاں آ جاؤ محمد، آ جاؤ، شازل آ جاؤ، یہ میرا پوتا ہے شور مچا رہا ہے. تو ایک بات ثابت ہوتی جا رہی ہے، اور دنیا میں ذہین لوگ اس بات پر متفکر ہیں اور بہت پریشان ہیں کہ ایک ایسی نسل آنے والی ہے کہ جن کو سکرین سے اٹھانے والا مزہ اور حز ان کی مزے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ناکافی رہ جائے گی. ان کو ہر لحظے ایک نیا منظر چاہیے ہوگا، ان کو ہر لحظے ایک نیا منظر چاہیے ہوگا، ان کو ہر لحظے ایک نئی پرلطف چیز چاہیے ہوگی. اور کسی مشین میں ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہر لحظہ ایک نیا حز اور ایک نئی مزہ اور ایک نیا لسٹ کریٹ کر سکے. ایسے میں انسان پریشان ہو جائے گا، اور پریشان ہو کر ایڈکشن کا شکار ہو سکتا ہے، نفسیاتی امراض کا شکار ہو سکتا ہے، انزائٹی ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ سوئسائڈل ٹینڈنسیز یعنی خودکشی کرنے کی طرف رجحانات ہو سکتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، یہ پروو ہو رہی ہیں. بچوں اچھا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ انٹریکشن کی وجہ سے، جو کہ ایک نان ہیومن ڈیٹا کی بنیاد پر لارج لرننگ ماڈل کے اوپر رن کرتا ہوا ایک سسٹم ہے، جس کے پاس حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی چھپی ہوئی ساری چیزیں موجود ہیں، اور وہ بغیر کسی کانٹیکسٹ کے نالج سارا کا سارا اس کے پاس موجود ہے. وہ مشیر ہے، وہ مشورہ دینے والا ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان ایسے فیصلے کر سکتا ہے. وکٹمز کی ایک لائن ہے جو کانگریس کے اندر نیٹ فلکس کے جب مالک سے سوال و جواب دیے گئے، ایسی مائیں موجود تھیں جن کے بچوں نے خودکشیاں کی ہیں، جن کے بچوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ اور ان لارج لرننگ ماڈیول سے مشورے کر کر کے اپنی زندگی کے اندر وہ والے کام کیے ہیں جنہوں نے ان کی زندگی کو موت سے ہمکنار کیا ہے. تو لہٰذا ہر وہ شخص جس کے اندر تھوڑا سا شعور ہے، جس کے اندر تھوڑی سی عقل ہے، جو تھوڑا سا یعنی ہم میں سے وہ شخص جس کے اندر انسانیت کی کچھ رمق موجود ہے، اس کو اس بات پر بہت شدت سے غور کرنا پڑے گا کہ کیا میں اپنے فیوچر میں جو انویسٹ کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے ماحول کریٹ کر کے ان میں میرے بچے کس طریقے سے سروائیو کریں گے. شاید میری عمر کا بندہ اپنے پرانے مومنٹم کے اوپر جو بقیہ کچھ سال ہیں وہ نکال جائے، میں بھی 50 سال تک کی عمر کا بندہ اپنی زندگی پچھلے مومنٹم کے اوپر نکال جائے. لیکن وہ بچہ جو 10 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، حتیٰ کہ 30 سال کا ہے، یا وہ بچے جو بہت چھوٹے ہیں، ان بچوں کے لیے کون سا پیٹرن ہم سلیکٹ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کہیں گے لمبی کہانی پریشان کن سنا دی، کوئی حل بتاؤ. تو میں حل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے انسانوں کے ساتھ رابطہ، چاہے وہ آپ کا اپنا آپ ہو، چاہے وہ آپ کے اپنے ہوں، چاہے وہ غیر ہوں، جو انسانوں کے ساتھ رابطہ ہے، کوئی بھی کام ایسا نہ کیا جائے جس سے انسانوں کے ساتھ انسانوں کا رابطہ، اور اس سے ذرا تھوڑا سا براڈ کریں تو انسان کا فطرت کے ساتھ رابطہ. اگر کسی نے کرکٹ کھیلنی ہے تو بیٹ بال لے کر گراؤنڈ میں جا کے کرکٹ کھیلے. اس کا مطلب کرکٹ کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے کرکٹ. جس نے فٹ بال کھیلنی ہے وہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ نہ کرے، بلکہ گراؤنڈ میں جا کے گھٹنے کے اوپر رگڑیں کھا کر فٹ بال کھیلے. جس نے سیر کرنے جانا ہے وہ پہاڑی علاقے میں جائے، وہ وہاں کی ڈاکومنٹری دیکھ کر مطمئن نہ ہو جائے. اور انسانوں کے ساتھ تعلقات کو جوڑا جائے، فطرت کے ساتھ تعلقات کو جوڑا جائے. اور جس چیز کو ہمارا جسم کر سکتا ہے اس کو مشینوں کے ساتھ نہ کیا جائے. پلیز اگر گھر میں جھاڑو دیا جا سکتا ہے تو گھر کے کمرے کا جھاڑو دینے کے لیے چھوٹا سا روبوٹ نہ خریدا جائے جو آج کل مارکیٹ میں مل جاتا ہے. گھر کے 3 بندوں کو اپنی پلیٹیں صاف کرنے کے لیے ڈش واشر میں پلیٹیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ساتھ کی مسجد میں نماز پڑھنے پیدل جا سکتے ہیں تو آپ نے گاڑی پر نہیں جانا. اگر آپ کا بچہ سائیکل کے اوپر اسکول جا سکتا ہے تو ڈرائیور رکھ کے اس کو گاڑی پر نہیں بھیجنا. جو کام ہم خود کر سکتے ہیں اس کام کو، 3 منزلوں تک جانا ہے تو ایلیویٹر استعمال نہیں کرنا، سیڑھیوں سے چڑھ کر جانا ہے. اگر گھر میں کھانا پک سکتا ہے تو بازار سے پکا پکایا کھانا نہیں لے کے آنا.
جو چیز گھر میں بن سکتی ہے وہ بنانی ہے. اگر ہم نے ایسا نہ اور میں اگر آپ کو یہ میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ پاکستان میں اگر رہنے والے ہیں، ہندوستان میں رہنے والے ہیں، آنکھیں بند کریں اور اگر آپ کے دادا زندہ ہیں تو جا کے ان سے پوچھ لیں کہ آپ زیادہ خوش تھے کہ ہم آپ کو زیادہ خوش نظر آتے ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کے والدین کے پاس کیا وسائل تھے، وہ زیادہ خوش تھے کہ آپ زیادہ خوش ہیں. آپ اندازہ لگا کے دیکھ لیں. آپ میں سے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ کے دادا زیادہ خوش تھے، آپ کی امی زیادہ خوش تھیں، آپ کی امی زیادہ مطمئن تھیں کہ آپ زیادہ مطمئن ہیں، آپ کے ابو زیادہ مطمئن تھے اور آپ کے ابو کے پاس کیا وسائل تھے اور آپ کے پاس کیا وسائل. تو جتنا ہم ان وسائل کے ڈپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں، مرہون منت ہوتے جا رہے ہیں اپنی قدرتی چیزوں کو چھوڑ کے، اتنے ہم انسان بیزار آدم بیزار ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور پھر انسان اس شیطانی سطح پر چلا جاتا ہے. یہ میں آخری بات کرنے لگا ہوں اس سلسلے میں، پھر ایک لمبی بحث شروع ہو جائے گی، وہ میں کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں. میں نے ایک شعر کہا تھا بہت پہلے، تو میرے دوستوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کبھی شاعری کی وجہ سے مشہور ہوئے تو یہ شعر آپ کا نمائندہ شعر ہوگا، اور وہ شعر یہ تھا کہ آدمی کو آدمی کھاتا نہیں ورنہ سب کچھ ہو چکا ہے دوستو. وہ غزل یوں تھی کہ پتا پتا سو چکا ہے دوستو، موسم گل ہو چکا ہے دوستو، اب بنوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں شہر میں جو کھو چکا ہے دوستو، آنکھ ویراں ہو گئی ہے اور دل اشک سارے رو چکا ہے دوستو، اور آدمی کو آدمی کھاتا نہیں ورنہ سب کچھ ہو چکا ہے دوستو. تو یہ جو ہے میں نے شعر کہا، اور میرا یہ خیال تھا کہ یہ چونکہ ایک نہ ہونے والی بات ہے، لہٰذا یہ شعری خوبصورتی پیدا کرے گی کہ آدمی آدمی کو نہیں کھاتا ورنہ تو سب کچھ ہو گیا. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اب آدمی آدمی کو بھی کھا رہا ہے. ایپسٹین فائل کے اندر صرف آدمی نہیں، آدمیوں کے بچوں کا کیما کر کے کھایا گیا، اور ٹیبل پر بچیاں روسٹ کر کے اس کو کھائی گئی. اس کی ویڈیوز موجود ہیں، اس کا ذکر کرنا بھی یہاں خوفناک ہے. تو یہ سب کچھ اس نئی جدید سوچ جو کہ جس کی بنیاد کمرشلزم ہے، اس کی بنیاد پر ایجادات اور پیسے کا چند لوگوں تک مرکوز ہو کر اتنا وافر مقدار میں ہو جانا کہ پھر وہ پیسہ ایک وبال جان بن جائے سب کے لیے، یہ اس کے شاخسانے ہیں. اور اس کو پہلے قدم پر روکا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے اب روکا نہ جا سکتا ہو، لیکن اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. یہ اس بارش کی طرح ہے جو موسلا دھار برس رہی ہے. ہو سکتا ہے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس بارش کو نہ روکا جا سکے، لیکن ہم لمبے بوٹ پہن کر، رین کوٹ پہن کر، اچھی چھتری لے کر اس بارش سے بچ سکتے ہیں.